السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ رحیم پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا زمیندار تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 بڑے بیٹے اور ان سے چھوٹی بیٹی۔ رحیم کی زمینیں تھیں اور چند پھلوں کے باغات۔ رہنے کے لیے ایک بڑی سی حویلی گاؤں کے آخری کنارے پر تھی۔ حویلی سے آگے اس کی زمینیں شروع ہو جاتی۔ سب کچھ دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سب جائیداد ان کے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ رحیم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی ساری جائیداد تینوں بچوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونا تھی۔ اس کا بڑا بیٹا اخلاق اپنے باپ کا پرتو تھا، نہایت شریف اور ملنسار تھا، یعنی اخلاق والا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا، اسے خوامخواہ دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرنا پسند نہیں تھا۔ 5 سال پہلے رحیم نے اس کی شادی اپنی بہن کی یتیم بیٹی سے کر دی۔ صابرہ بھی اپنے شوہر کی طرح کم گو تھی، یعنی کم باتیں کرتی تھی پر با اخلاق تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، اخلاق سے چھوٹا اکرام تھا، پھر نور کا بیاہ بھی 2 سال پہلے کر دیا گیا۔ وہ دوسرے گاؤں رحیم کے دوست کے بیٹے سے بیاہی گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اب صرف اکرام کی شادی ہونا باقی تھی۔ اس کی بات بھی رحیم کے چاچا زاد بھائی کی بیٹی سے طے ہو چکی تھی۔ اکرام کی شادی بھی پچھلے سال ہو جاتی اگر رحیم کی بیوی کا اچانک انتقال نہ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اس نے چھوٹے بیٹے کی شادی اگلے سال تک ملتوی کر دی۔ اکرام شروع ہی سے ضدی طبیعت کا مالک تھا، پڑھائی لکھائی میں بھی نکما تھا۔ اس کا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور شرارتوں میں گزرتا۔ گاؤں کے سب آوارہ بچے اس کے دوست بن گئے تھے۔ بری صحبت کے باعث اس کی عادتیں مزید بگڑتی چلی گئیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر ایک سے الجھنا اور تلخ کلامی کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ 20 سال کا ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ہائی اسکول پاس نہ کر پایا تھا۔ ہر کلاس میں 2 سال تک فیل ہوتا رہا تھا۔ آخرکار اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب پورا دن وہ نکما مٹر گشت کرتا پھرتا، یعنی آوارہ پھرتا رہتا۔ دن چڑھے تک سو کر اٹھتا، پھر ناشتے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی پرندوں کی شکار پر نکل جاتا یا کسی دوست کے گھر وہ تاش کی بازی لگا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری نام کو بھی نہیں تھا۔ بڑا بھائی اور باپ کام کرتے تھے اور وہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے ابھی تک مزے کر رہا تھا۔ رحیم کو اس کی سب سرگرمیوں کا علم تھا لیکن وہ جان بوجھ کر خاموش رہتا۔ وہ سوچتا کہ یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے۔ شادی کے بعد تو بندے کو کہاں کا ٹائم ملتا ہے ان چیزوں کا۔ وہ تو بیوی بچوں اور روزی روٹی کے چکر میں الجھ جاتا ہے۔ رحیم کی بیوی کی برسی کے دوسرے مہینے اکرام کی شادی بھی کر دی گئی۔ رحیم داد بہت خوش تھا۔ وہ اپنے آخری فرض سے بھی سبکدوش ہو چکا تھا۔ اب وہ بوڑھا اور کمزور ہو رہا تھا۔ کام کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ زمینوں کا سارا کام اور نظام اب اخلاق کے پاس تھا۔ رحیم نے سوچا اس سے پہلے کہ موت کی آندھی میری زندگی کا کمزور سا چراغ گل کر دے، میں اس سے پہلے اپنی جائیداد تینوں بچوں میں بانٹ دوں۔ یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد ان میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ جائیداد تقسیم کرنے کے بعد اس کا ارادہ حج پر جانے کا تھا۔ شادی کے بعد بھی اکرام میں کوئی سدھار نہ آیا۔ اس کا وہی ضدی اور لاؤبالی پن تھا۔ مزاج بھی اس کا لاپرواہ تھا۔ ابھی تک اس کی وہی روٹین تھی، کام نہ کرنا اور نکمے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ اس کے دوست عیاش اور خوشامدی تھے۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اکرام سے پیسے ایٹھتے تھے لیکن وہ ان کی چال بازی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اکرام کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگے کہ باپ کی ساری زرعی زمینیں اپنے نام کروا لو۔ اگر تمہارا باپ فوت ہو گیا تو بڑا بھائی ساری زمین پر ہاتھ صاف کر لے گا کیونکہ زمینوں کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بے بنیاد تھی۔ رحیم پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ 3 بچوں میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اکرام نے پہلے ان کی باتوں کو انسنی کیا لیکن بعد میں وہ بھی ان باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ اس نے زمینوں پر آنا جانا شروع کر دیا اور کام کاج میں بھی بھائی کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اخلاق سے زمینوں کا حساب کتاب بھی سیکھ چکا تھا۔ رحیم اور اخلاق کام میں اس کی دلچسپی دیکھ کر خوش تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اس نے گاؤں کے پٹواری سے بات چیت کی اور اس سے ساز باز کر کے زمین اپنے نام کروانے کے کاغذات بنوا لیے۔ اس پر رحیم کا انگوٹھا لگتے ہی ساری زمین اکرام کے نام ہو جاتی اور بعد میں کوئی بھی اس سے زور زبردستی کر کے زمین واپس نہیں لے سکتا تھا۔ کاغذات جو اصل تھے، اکرام اب اخلاق کی غیر موجودگی میں
مختلف طریقوں سے اپنے باپ پر زور دینے لگا کہ سب زمینیں وہ اس کے نام کر دے۔ رحیم اس کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ جائیداد پر تینوں بچوں کا حق ہے، میں باقی دونوں کا حق مار کر ساری زمینیں تمہیں کیوں دوں؟ اخلاق ہی شروع سے زمینوں پر کام کرتا رہا ہے، اب تم اسی زمین کے اکلوتے وارث بننے آ گئے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جب 3-4 بار باپ نے اسے صاف جواب دے دیے تو اس نے گھی کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اخلاق تاحال ان دونوں کی اس سر جنگ سے بے خبر تھا، یعنی خاموشی سے جو جنگ جاری تھی اس سے بے خبر تھا۔ رحیم اس کو اکرام کی بچکانہ ضد بتا کر دونوں بھائیوں میں پھوٹ نہیں ڈلوانا چاہتا تھا۔ بات بڑھ جاتی اور نوبت یقیناً ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی، پورے گاؤں میں ان کے خاندان کی ناک کٹتی۔ ابھی تک تو مثالیں دی جاتی تھی۔ خیر، رحیم اپنے طور پر اس مسئلے کو سلجھانے کی ممکن حد تک کوشش کر رہا تھا۔ اسے اس مسئلے کا واحد حل یہی لگا کہ جلد از جلد وہ اپنی جائیداد تینوں بچوں میں بانٹ دے۔ اکرام کو جانے کیسے اس کے ارادے کی بھنک پڑ گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس کے عیاش دوست روز اس کے کانوں میں باپ کے خلاف زہر ڈالتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح زمین اکرام کے نام ہو جائے، پھر اکرام زمین کو سنبھال نہیں پائے گا اور پڑوسی انور ان کی سب زمینیں اونے پونے داموں خرید لے گا۔ رحیم کی زمین کے ساتھ چودھری طفیل کی زمین تھی اور اکرام کے 2 دوست اسی چودھری کے ملازم تھے۔ یہ ساری پلاننگ چودھری ہی کی تھی۔ وہ رحیم سے بہت خار کھاتا، اس کا سب سے بڑا جان لیوا دشمن تھا۔ اپنی جلن کا بدلہ اس نے یوں لینے کا سوچا۔ اکرام کے دماغ پر زمین کا لالچ کسی بھوت کی طرح سوار ہو چکا تھا۔ جب رحیم نے اس کی بات ماننے سے سختی سے انکار کر دیا تو اس نے ایک گھناؤنا کام کیا۔ ایک دن اخلاق شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اکرام نے زمین کے کاغذات اپنے لباس کے اندر چھپائے اور کسی بہانے سے باپ کو زمینوں پر لے آیا۔ دھان کی فصل تیار ہونے والی تھی۔ زمین پر اس وقت کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکرام درختوں کے جھنڈ میں ویران اور خشک پڑے کنویں کے قریب اپنے باپ کو باتوں میں لگا کر لے آیا۔ رحیم اس کے خطرناک ارادوں سے قطعی بے خبر تھا۔ اکرام نے ارد گرد کا دوبارہ جائزہ لیا۔ دور دور تک ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کنویں کے پاس خشک پتوں میں کل رات کو چھپایا رسہ نکالا۔ رحیم اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ دور دور تک اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا۔ اکرام کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اپنے باپ کی کمر میں مضبوطی سے رسی باندھ کر اسے کنویں میں لٹکا دیا۔ رسی کا دوسرا سرا اس نے ایک پتھر سے باندھ دیا۔ رحیم کو چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو وہ کنویں کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ اکرام کو برا بھلا کہنے لگا اور ساتھ مدد کے لیے آوازیں دینے لگا۔ وہاں اس کی دہائیاں سننے کو اکرام کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس کی آواز کنویں میں ہی چکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اکرام کچھ منٹ مزے سے کھڑا اپنے باپ کی گالیں سنتا رہا۔ پھر جب رحیم کا گلا جواب دے گیا تو بولا، اگر اب بھی تم نے کاغذات پر انگوٹھا لگانے سے انکار کیا تو میں رسی کا دوسرا سرا چھوڑ دوں گا۔ اس کا لہجہ حد درجے خوفناک تھا۔ رحیم اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا۔ بے انتہا دکھ کی بدولت وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ وہ بس بھیگی آنکھوں سے کنویں کے منڈیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیٹا جو بیٹا کہلانے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ رحیم کو اکرام کے اس سلوک سے سخت ذہنی دھچکا لگا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی۔ رات کو اخلاق شہر سے لوٹ آیا۔ وہ اپنے باپ پر گزرنے والی قیامت سے بے خبر تھا۔ اگلے روز جب رحیم اپنے مقررہ وقت پر کمرے سے نہ نکلا تو اخلاق کو تشویش ہوئی، کہیں ابا جان بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ وہ ناشتے کے بعد باپ کے کمرے میں گیا۔ رحیم دانت کمبل اوڑے سو رہا تھا۔ ابا اٹھ جاؤ، ابا 9 بج گئے ہیں۔ آپ نے آج زمین والے کے پاس جانا ہے نا، کاغذات کے لیے؟ لیکن اس کی آواز سن کر رحیم کے جسم میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اخلاق نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمبل ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے باپ کو رات کے کسی پہر کسی نے ختم کر دیا تھا۔ اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ رحیم اپنے بیٹے کا دیا دکھ برداشت نہ کر سکا اور جانے رات کے کس پہر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ پورا گاؤں اس کی یوں موت پر، اچانک موت پر اشکبار تھا۔ اکرام کو اب ندامت ہوئی کہ اس نے یہ کیا کر دیا، پر اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ 40ویں پر جب خاندان اور گاؤں کے بڑے بوڑھے جمع ہوئے تو انہوں نے پٹواری کو بلا کر، یعنی جو کاغذات تیار کرتا ہے، اس کو بلا کر جائیداد تینوں بچوں میں تقسیم کرنا چاہی، لیکن پتہ چلا کہ رحیم نے زمینیں چھوٹے بیٹے اکرام کے نام کر دی تھی۔ اب حویلی، مال اور جانور اور کچھ زیورات بچے تھے جو بزرگوں نے باہمی رضامندی سے اخلاق اور اس کی بہن کے درمیان شرعی طریقے سے تقسیم کر دیے۔ نور بانو نے زیورات رکھ لیے اور حصے میں آئے جانور
بڑے بھائی اخلاق کو واپس کر دیے۔ اخلاق ساری زمین اکرام کے نام کرنے پر اپنے باپ سے شاکی تھا، ناراض تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ چپ چاپ اس کا باپ ایسا کام کر جائے گا۔ اخلاق نے اپنے حصے کے زیورات اور بیگم کے زیور بیچ کر زمین خرید لی اور اس پر کاشتکاری کرنے لگا۔ اکرام کے ہاتھ میں جب زمینوں کا انتظام آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے سونے کی چڑیا پکڑ لی ہے۔ ہر سال لاکھوں روپے منافع ہوتا۔ اکرام نے بوڑھے ملازم فارغ کیے اور ان کی جگہ زیادہ کام کاج کرنے والے ملازم کھڑے کر لیے۔ اس نے جلدی پیسے جمع کر کے اکرام نے بھی اپنی حویلی بنا لی۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری انور نے باتوں باتوں میں اسے زمین فروخت کرنے کی بات کی، لیکن اکرام یہ بات سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ چودھری نے آئندہ اس سے پھر کبھی بات نہیں کی۔ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کے بعد بھی اس کا منصوبہ فیل ہو چکا تھا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی کہ اکرام نے یہ سب کچھ جو حاصل کیا تھا وہ کس طریقے سے حاصل کیا تھا۔ دراصل جب اس کا باپ کسی طور پر نہیں مان رہا تھا تو اس نے پہلا جو طریقہ اختیار کیا وہ تھا اسے کنویں میں لٹکانا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے باپ نے کاغذات پر انگوٹھا نہیں لگانا چاہا تھا تو اسے بہت غصہ آیا تھا۔ لیکن اس عامل بابا نے اس سے کہا تھا کہ جس وقت تمہارا باپ منع کرے اس وقت زبردستی نہیں کرنا، بلکہ رات کی کسی پہر جب وہ سونے لگے تب تم یہ عمل کرنا۔ اس عامل کا پتہ دینے والے اس کے دوست ہی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا باپ اتنی آسانی سے جائیداد تمہارے حوالے نہیں کرے گا، تمہیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تبھی اس کالا جادو کرنے والے عامل کے پاس وہ گیا۔ اس نے کہا دیکھو عمل بہت خطرناک ہے اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ جان ابھی جائے، سالوں بعد بھی تمہاری جان چلی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا ارے سالوں بعد جان جائے گی بھی تو کیا ہوا، کچھ سال تو خوشی کے جی لوں گا میں، مجھے جائیداد چاہیے، پیسہ چاہیے، مجھے سب کچھ چاہیے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میرے پاس کچھ جنات ہیں جو کہ میرا یہ کام کرتے ہیں، کسی کی زمین ہتھیانی ہو یا زبردستی اس پر قبضہ کرنا ہو تو وہاں پر ہم اپنے جنات کو بھیجتے ہیں، تمہارے باپ کی زمینوں پر ہم اپنے خاص جنات کو بھیجیں گے اور جو منتر میں تمہیں بتاؤں گا وہ منتر تمہیں اپنے باپ کو کنویں میں لٹکانے کے بعد کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی جب اس نے اپنے باپ کو کنویں میں لٹکایا اور وہ چیختا رہا تو وہ منتر وہاں پر پڑ رہا تھا۔ جب اس کا منتر مکمل ہو گیا تو اس نے اپنے باپ کو اوپر کھینچ لیا۔ وہ تو پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھا، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اس نے اسی وقت کاغذات پر انگوٹھا لگا دیا، لیکن کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس عامل نے کہا تھا تمہارے باپ کی جان جائے گی تبھی وہ زمینیں تمہارے پاس آئیں گی۔ کیا چاہتے ہو کہ ہماری جنات اسے مار دیں اور تمہاری زمینیں تمہیں مل جائے، یا پھر اپنے باپ کو تم بچانا چاہتے ہو؟ اگر باپ کو بچاؤ گے تو افسوس کہ وہ زمینیں تمہیں نہیں ملیں گی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہمارے جنات ان زمینوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ زمینیں چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہارے جنات میرے باپ کی جان لے لے۔ تبھی اس نے رات کے اس پہر وہ منتر پڑھا اور جنات نے آ کر اس کے باپ کے گلے کو گھونٹ دیا، اور اس دردناک موت کو دیکھ کر اخلاق کی تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ تبھی رات کے اس پہر اس کے باپ کو مارنے والے وہ جنات ہی تھے۔ اس کو ندامت ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے بلا وجہ اس کے باپ کی جان گئی، لیکن جب پیسہ دیکھا، زمینیں دیکھیں تو اس نے کہا اچھا ہی ہوا، اگر میں اس عامل کی بات نہیں مانتا تو پھر آج یہ جائیداد میرے پاس نہ ہوتی، میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور زمینوں پر جنات قبضہ کر لیتے۔ وہ بھول چکا تھا کہ قدرت سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ انسان وقتی طور پر خوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ناجائز طریقے سے کوئی کام کرے تو کبھی کبھی بازی الٹ بھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ چل رہے ہیں، تمہیں ان سب باتوں کو بھلانا پڑے گا، ان باتوں پر غور نہیں کرنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ جنات ہمارا کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کی بہت ساری مرادیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس کو ہر شرط منظور تھی، اسے بس پیسہ چاہیے تھا، پیسہ۔ اس نے کہا حویلی کا جو حصہ چاہے وہ جنات لے لیں، زمین کا جو ٹکڑا چاہے وہ جنات لے لیں، بس مجھے میری دولت چاہیے۔ یہ بات صرف اسے معلوم تھی، لیکن اس کی بیوی اور بچوں کو نہیں معلوم تھی۔ اس کا بھائی تو ویسے ہی اس سے الگ تھا، اس کا اس سلسلے میں اس سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ جب سے یہ جائیداد کا بٹوارا ہوا تھا بہن اور بھائی نے اس سے تعلق توڑ لیا تھا، لیکن کبھی کبھی بہن کو یاد آتی تو وہ ملنے آ بھی جاتی، لیکن اس کا شوہر اسے منع کر دیتا۔ غرض کے اکرام اپنی دنیا میں خوش تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا جن جنات نے اسے یہ خزانہ دیا ہے وہ کبھی اسے بدلہ نہیں لیں گے، پر وہ یہ بھول گیا تھا جو عامل نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے
بہت سالوں بعد تمہاری موت بھی اسی طرح ہو جس طرح تمہارا باپ مرا ہے۔ پر اس نے اس بات کو ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا، کوئی بات نہیں، ابھی تو خوشیاں منا لوں۔ کبھی کبھی چھت پر بہت سی پراسرار آوازیں بھی آتی، جن آوازوں کو سن کر اس کی بیوی چونک کر اٹھ جاتی اور کہتی، مجھے لگتا ہے ہماری چھت پر کوئی چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو کچن میں مجھے اپنے ساتھ کوئی کھڑا نظر آتا ہے اور آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ اکرام کو تو یہ بات معلوم تھی۔ وہ کہتا، ارے تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی دوسری مخلوق ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جنات بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن جب سے اس حویلی میں ہم آئے ہیں تب سے مجھے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ پر وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ اس کے اوپر تلے کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، چاروں اب جوان ہو چکے تھے۔ وہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر اب باپ کے ساتھ زمین پر کام کرتے۔ اکرام نے کچھ اور زمینیں بھی خرید لیں، اور یہ سب دین تھی ان جنات کی۔ جتنی بار وہ زمینیں خریدتا اس میں سے ایک حصہ ان جنات کو دیتا، کیونکہ ان کی بھی نسلیں بڑھتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا۔ اس کی بیوی چند سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، اور اس کی موت بھی کوئی طبعی موت نہیں تھی، بلکہ ایک رات ایسا ہوا کہ جب وہ سو رہی تھی تو شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ کئی سال سے یہی سرگرمیاں دیکھ رہی تھی اپنی حویلی میں۔ شوہر سے کہتی تو وہ یقین نہیں کرتا۔ اس بار سوچ لیا تھا کہ میں ضرور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی، کون ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب حرکتیں کرتا ہے۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ آواز سننے پر وہ اٹھی اور اس جانب گئی کہ دیکھوں کس نے زمین پر شیشہ پھینکا ہے، پر وہاں کوئی شیشہ نہیں تھا۔ پھر اسے ایسا لگا کہ کچن میں کوئی ہے۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچن کے اندر داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا، اور خود بخود وہاں پر آگ لگ گئی۔ اس آگ میں جل کر وہ مر گئی۔ اس عامل بابا نے اکرام سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے گھر کے کسی فرد نے ان جنات پر شک کیا اور بلا وجہ ان کو روکا ٹوکا تو پھر خیر نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ ہوا، بیٹے سب شادی شدہ ہو گئے اور بچوں والے بھی۔ بیٹوں کا مزاج بھی باپ پر گیا تھا، وہ بھی دولت اور زمین کے لالچی تھے۔ 2-3 سال سے وہ اپنے باپ کو کہہ رہے تھے کہ زمین اب ہم چاروں بھائیوں کے نام کروا دیں، لیکن اکرام ہر بار خوبصورتی سے ان کی بات ٹال جاتا۔ اس کے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں ہی زمین ان کے نام کر دی تو وہ اس کی عزت اور قدر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور وہی بات جو عامل صاحب نے کی تھی کہ اگر تم نے جو کیا ہے اپنے باپ کے ساتھ، تمہارے بچوں نے بھی تمہارے ساتھ وہ کیا تو کیا کرو گے؟ اچھی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ کچھ سال بعد بیٹوں کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ صبح شام ان کی زبان پر یہی بات رہتی۔ اکرام نے بھی کھل کر کہہ دیا، میرے جیتے جی یہ زمین کبھی تمہارے نام نہیں ہوگی، جو کرنا چاہو کر لو میری بلا سے۔ بیٹے اتنے سال سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس کی یہ بات سن کر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ایک دن انہوں نے اصل کاغذات بنوا لیے اور ان پر باپ کا انگوٹھا لگوانے اس کے پاس چلے آئے۔ ہلکی ہلکی سردی تھی۔ اکرام اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیٹوں کو ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گیا۔ اسے ان کے تیور ٹھیک نہ لگے۔ اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا۔ پھر اسے لمبے لمبے سائے ان کے ساتھ نظر آئے، اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ انسانی سائے نہیں ہیں۔ کچھ بات کو سمجھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر چور چوری کرتا ہے تو جانتا ہے سامنے والا چور بھی اسی کی طرح کچھ نہ کچھ تو حرکت کرے گا۔ وہ خاموش تھا۔ بڑے بیٹے شہباز نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے اور کہا کہ یہاں پر انگوٹھا لگا دو۔ چھوٹے بھائی خاموش کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ اکرام سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، بیٹا میں کہہ تو چکا ہوں ابھی زمین تمہارے نام نہیں کروا سکتا۔ اور اکرام مزید کچھ بولتا، شہباز سے چھوٹے ارباز نے اسی وقت کچھ منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا اور وہ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، لمبے یہاں تک کہ چھت سے لگ گئے۔ پھر انہی سائے میں سے ایک سایہ اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ یہاں پر وہ پیچھے ہو رہا تھا، وہ اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آیا۔ وہ ویسے تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی دونوں آنکھیں ایسا لگ رہا تھا جلتے انگارے غصے سے سرخ تھی۔ اکرام یہ دیکھ کر تھرا کر رہ گیا۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ خنجر نشانے پر ہو کر بھی اکرام نے دوبارہ جی اکڑا کر کہا کہ کون ہو تم؟
ہم کون ہیں؟ کیا جانتے نہیں ہو کہ تم نے ہمیں استعمال نہیں کیا اور اب کہہ رہے ہو کہ تم ہمیں نہیں جانتے؟ جس طرح تم نے ہمیں استعمال کیا اس طرح تمہارے بیٹوں نے بھی ہمیں استعمال کر لیا۔ جو ہمیں ہماری من کی چیز دے گا ہم اسی کے غلام بن جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کے پیٹ پر خنجر پھیر دیا۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ وہ تکلیف کے مارے چیخنے چلانے لگا۔ اس حال میں بھی بیٹوں نے اس پر ترس نہ کھایا اور اس کے انگوٹھے پر سیاہی مل کر کاغذات پر مطلوبہ جگہ پر نشانات لگا لیے۔ جب ان کا مطلب پورا ہو گیا تو وہ باپ کو تڑپتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اکرام کے کمرے کے ساتھ ملازموں کے سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو اکرام کی چیخیں سنی تو وہ بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ دیکھا تو وہ خون کے تالاب میں پڑا تڑپ رہا تھا اور ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ، کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ درجنوں خون کی بوتلیں چڑھانے کے بعد اس کی حالت میں جب بہتری آئی تو وہ ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ بس ایک جانب اشارہ کرتا اور کہتا، وہ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آج تک کوئی یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ اس کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا۔ بیٹے تو بھاگ چکے تھے، اس نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا وہی اس کے ساتھ ہوا، لیکن وہ سائے جو اس کو مارنے آئے تھے وہ کون تھے اس بات کا آج تک کسی کو نہیں پتا، پر وہ جانتا ہے کیونکہ یہ وہی جنات تھے جن کو اس نے ایک زمین کا ٹکڑا دیا تھا۔ اس بار اسے غلطی ہو گئی تھی۔ ایک جنات اس کے پاس آیا، اس نے کہا میرا خاندان بڑھ گیا ہے اور مجھے اس زمین پر رہنے کے لیے ایک بڑا ٹکڑا چاہیے۔ اس نے انکار کر دیا۔ انکار سن کر وہ اتنا طیش میں آیا کہ اس نے اسی کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس پر وار کر دیا۔